السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو محترم ناظرین و سامعین، ہم تمام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو ہے اس مہینے تک پہنچایا. ورنہ ہم میں سے کتنے ہمارے ایمان والے بھائی ایسے تھے جنہیں ہم جانتے تھے، پہچانتے تھے، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ہاں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستو. تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. کہ شعبان کا مہینہ جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے دوستو. اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. دعا کرے اللہ رب العزت جو ابھی جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کو اللہ جلد سے جلد جو ہے عافیت کے ساتھ ان وبا کو، ان حالات کو دور کر دے. اور ہم عافیت کے ساتھ میں جو ہے دعا کرتے ہوئے جس طریقے سے اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. تو میں بتا رہا تھا یہ شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا. یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آج مسلمان اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت سے بالکل غافل. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر بہت سارے احسانات فرمائے. انہی احسانات میں انہی میں سے یہ شعبان کا مہینہ ہے دوست. انہی میں سے یہ شعبان کا مہینہ جس کی بے شمار فضیلت ہے، بے شمار فضیلت ہے. اور اسی مہینے میں ایک رات ہے جسے ہم شب بارات کی رات کہتے ہیں. اور یہ شب بارات کی رات دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت، مغفرت اور بخشش کا سیزن بنا کر اس مہینے کو، اس رات کو بھیجا. سیزن بنا کر بھیجی کہ گناہ گاروں کو گناہ کو بخش دیا جائے، گناہ گاروں کے گناہ پر پردہ ڈال دینا چاہیے، گناہ گاروں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. سال ہاں سال چلتا رہتا ہے، سال سال یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات اور خاص دن اور خاص مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے منتخب کر دیے ہیں تاکہ یہ گناہ گار لوگ جو میرے محبوب کا امتی ہے وہ سیزن کے دنوں میں، جو سیزن چل رہا ہے ابھی، جو سیزن چل رہا ہے سیزن کے دنوں میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور اپنے گناہوں سے کیسے پاک ہو جائے.
کیونکہ شعبان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کے پھیلنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار تک اٹھائے جاتے ہیں، یہی وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ لہذا ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے دوستو، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ جس سے گمان ہو جاتا تھا دیکھنے والوں کو کہ آپ اب ترک نہ کریں گے روزے کو، مطلب چھوڑیں گے نہیں، ترک کرنا مطلب چھوڑیں گے نہیں، اور جب ترک فرماتے، جب روزے کو چھوڑ دیتے تو یہ خیال ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہ رکھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے دوستو؟ کیوں رکھتے تھے روزہ؟ اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ملک الموت کو ان لوگوں کا نام دیا جاتا ہے جس کی روحیں اس سال میں قبض کی جانے والی ہوتی ہے، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے وفات کا توشہ ایسے وقت میں لکھا جائے جب کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور روزے سے ہوں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول رجب کا، شعبان کا، رمضان تک پہنچنے کا کہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اب میں آخر میں آپ تمام احباب سے ایک بات جاتے جاتے یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم ناظرین، اب حالات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان حالات سے جتنا جلد ہو سکے اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔